زمین پہ سب سے پہلے صدیق اکبر نے اسلام قبول فرمایا، پھر ہجرت فرمائی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ چلے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ جو اس وقت تک بھی مسلمان نہیں بنے تھے، کافی دیر کے بعد مسلمان ہوئے، نابینا رات کو ہجرت کر کے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے۔ رب ذوالجلال کی قسم اندازہ لگاؤ ایسا آدمی کہاں سے تلاش کر کے لاؤ گے جو بیوی کے لیے، بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے گھر میں ایک کوڑی ایک ٹکا بھی چھوڑ کے نہ گیا۔ جتنی دولت تھی، جتنا روپیہ پیسہ تھا، تمام کا تمام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلے باندھ لیا۔ یار کے ساتھ چلاؤں، کالی کملی والے کے ساتھ چلاؤں، نہ معلوم راستے میں کیا بنے گی، جان کی ضرورت پڑی تو پیش کروں گا، مال کی ضرورت پڑی تو پیش کروں گا۔ چنانچہ پیش کیا ہے، جان کا نذرانہ بھی پیش کیا، مال کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ ابو قحافہ صبح صبح آئے اور آ کے پوچھا اپنی پوتیوں سے، سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صدیق اکبر کی دونوں صاحبزادیاں ہیں، اپنی پوتیوں کو فرمانے لگے، اے بیٹیوں میرا اندازہ ہے تمہارے لیے آٹے کی چٹکی بھی چھوڑ کے نہ گیا ہوگا۔ عاشق زار ہے، جانی سار ہے، تمام روپیہ پیسہ ساتھ لے گیا ہوگا، تمہارے لیے کچھ نہ چھوڑ گیا ہوگا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی اور حضرت عائشہ صدیقہ اٹھی، دونوں پوتیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، جہاں گھر کے اندر تاک میں ایک غار سی بنا رکھی تھی جس میں روپیہ پیسہ رکھا کرتے تھے، وہاں چھوٹے چھوٹے روڑے ڈالے، اوپر کپڑا ڈال دیا۔ نبی نے دادا کا ہاتھ پکڑ کے سیدہ اسماء لائی، نہیں دادا جان دیکھو، اپنا ہاتھ لگا کر دیکھو، ابا جان ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد فرمانے لگے، اچھا کیا تمہارے لیے کچھ چھوڑ گیا ہے، تمہیں تنگی نہیں آئے گی۔ اسماء کہتی ہے جس وقت کا یہ واقعہ ہے، یہ ہمارے دادا نے آ کر ہم سے پوچھا ہے، ہم 2 دن کے بھوکے تھے، ایک کوڑی گھر میں نہیں تھی۔ سیدہ اسماء فرماتی ہے کسی کے یہاں ادھار لینے بھی نہ گئی، کوئی یوں نہ کہے تیرا ابا نبی کے ساتھ گیا اب بھوکی مرو گی، میڑے کی ڈر کی ماری سارا گھر بھوکا بیٹھا تھا۔ وہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے ہجرت والی رات میں محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سامان تیار کیا، اور صبح ہوئی تو آیا مکے کا سردار، مکے کی چودھری آئے، سردار آئے اور سارے آ کے پوچھنے لگے بتا تیرا ابا کہاں ہے؟ سیدہ اسماء فرمانے لگی تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سگی سالی ہے، چھوٹی سی بیٹی ہے ابو بکر کی، حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن ہے۔ مکی والوں نے پکڑ لیا، سر کے بال پکڑے، پہلے بڑا سمجھایا بتا دے تیرا نبی کہاں ہے، تیرا ابا کہاں ہے؟ کہنے لگی تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے، پوچھ کے دکھاؤ۔ انہوں نے مارنا چاہا، مارنے لگے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھو، کہنے لگی تم چھوڑے ہو، تم صرف سردار آئے ہو، تم صرف چودھری آئے ہو، مکے کے معززین آئے ہو، سارا مکہ اکٹھا کر لو، بڑے بڑے بہادروں کو بلا کے لاؤ، اور رب ذوالجلال کی قسم ابو بکر کی بیٹی سے کالی کملی والے کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ۔ بڑے بہادر بنے پھرتے ہو،
میدان میں یہ عشق کا کھیل ہے۔ میں ابو بکر کی لخت جگر ہوں، اور پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر رحمت والا فرمایا، اسما بتانا نہیں ہم کدھر گئے ہیں۔ تجھے نبی نے جو کچھ فرمایا تجھے کبھی شرم آئی کہ میں یہ نہ کروں؟ حضور نے منع فرمایا، اسما مار کھا رہی ہے۔ سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آگے بڑا ابو جہل سر کے بال پکڑ کر گھما کر پٹاخ سے پتھر میں دے مارا، پیشانی پتھر کی نوک میں جا کے لگی، لہو کی دھار دور جا کے پڑی۔ سیدہ اسما کہنے لگی، قیمہ تو بنا سکتے ہو، امام الانبیاء کا پتہ نہیں پوچھ سکتے۔ تمہارا مقابلہ معمولی آدمی سے نہیں، بے شک لڑکی ہوں، بے شک عورت ذات ہوں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں قریش کی بیٹی ہوں، ابو بکر کی بیٹی ہوں، پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتی ہوں، اور آپ نے مجھے حکم دیا ہے میری ہڈیاں ختم کر سکتے ہو مگر سرکار کا پتہ نہیں بتا سکتے۔ اور پھر اندازہ لگاؤ، ابھی مار پڑی ہے، دن میں مارا ہے انہوں نے، رات کو پھر کھانا لے کر 4 میل کی غار ثور کی چڑھائی اکیلی طے کر کے سرکار کے لیے کھانا لے کر کی گئی۔ ان لوگوں کا کوئی ذکر نہیں کرتا جنہوں نے اتنی بڑی مشکلات میں، رات اندھیری میں، پہاڑ ہے، جانوروں کا ڈر ہے، دشمنوں کا ڈر ہے، عزت آبرو کا ڈر ہے، مگر سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں کھانا لے کر رات کو پہنچی۔ یہاں ماتھے میں زخم ہے، پیشانی میں زخم ہے، منہ سوجا ہوا ہے۔ سرکار مدینہ نے دیکھ کے پوچھا، اسما یہ تجھے کیا ہوا؟ عرض کیا میرے آقا کچھ نہیں۔ پھر فرمایا نہیں، تیرا منہ سوجا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور بنی ہے۔ حضرت اسما کی چیخ نکل گئی، میرے آقا مکے کے ابو جہل نے، چودھریوں نے میرے منہ پہ تھپڑ مارے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا مبارک ہو ابو بکر کے گھرانے، تمام کے تمام نے میرے لیے مار کھائی۔ یہ وہی سیدہ اسما ہے جو غار ثور میں کھانا لائی، جس نے ہجرت کے وقت میں کھانا باندھ کر دیا، جس نے مکے والوں کے ہاتھ مار کھائی مگر حضور کا پتہ نہ بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مدینے پاک میں آ گئی، اتنی غربت تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہوئی، وہ نہایت مسکین غریب آدمی تھے۔ علماء کرام نے لکھا کہ سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں چنتی تھی، سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی تھی، شام کو ہاون دستے میں کوٹ کر پانی میں گھول کر پی لیا کرتی تھی، اور ساری رات مصلی پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھا کرتی تھی۔ سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک دن سر پہ کھجوروں کی گٹھلیوں کا گٹھڑ لیے آ رہی تھی، آپ اونٹنی پہ سوار تشریف لائے اور آپ نے اونٹنی بٹھا دی۔ ایک میری رشتہ دار ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، دوسرے سامان ہے، سامان بھی رکھ لیں گے، یہ بھی سوار ہو جائے گی، پاؤں پیادہ چلنے سے بچے گی۔ فرماتی ہے میں اونٹنی پر سوار نہیں ہوئی، اپنی گٹھڑی لیے میں آگے کو نکل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو اٹھا لیا اور ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میں نے تیرے لیے سواری بٹھائی تھی، تو بیٹھی نہیں، سواری نے سوار نہیں ہوئی۔ اندازہ لگاؤ، سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کر دیا یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے
زبیر بڑا غیور آدمی ہے، میرا خامند بڑا غیرت والا ہے، کہیں یوں نہ کہے تو دوسرے کی اونٹنی پہ سوار ہو کر کیوں آئی؟ غیرت اتنی، تقوی اتنا، پرہیزگاری اتنی، شجاعت اتنی، بہادری اتنی۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرزند عطا فرمایا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ وہ حضرت عبداللہ ہے جو مدینہ پاک سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکے میں اکٹھے گئے ہیں۔ ملک شام سے دونوں کے لیے اطلاع آئی ہے کہ حسین سے اور عبداللہ سے دونوں سے زبردستی بیٹھ لو۔ ایک مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نواسا ہے، دوسرا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھانجا ہے، سالی کا بیٹا ہے، ان دونوں سے بیٹھ لو ورنہ یہ دونوں اکڑیں گے، یہ دونوں خراب کریں گے۔ چنانچہ مدینہ پاک کے گورنر نے ان کو یہ پیغام بھیجا، یہ راتوں رات دونوں حضرات نکل آئے۔ یہ وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس دن پیدا ہوا آپ کی جھولی میں لا کے رکھا گیا۔ جیسے سیدنا حسین کو حضور نے گھٹی پلائی، ایسے ہی مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں چوہارا چبا کر حضرت عبداللہ کے حلق میں گھٹی کے طور پر ڈال دیا۔ سیدہ اسماء کہتی ہیں مجھے عبداللہ بن زبیر کے منہ میں سے 6 مہینے نبوت کی خوشبو آتی رہی۔ اندازہ لگا اس بچے کا جس کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی پلائی اور پھر اپنے لعاب کی گھٹی پلائی، اپنے منہ مبارک کی گھٹی پلائی۔ سیدہ اسماء کہتی ہے میرا بچہ بڑا خوش نصیب نکلا کہ اس نے پیدا ہوتے ہی حضور کا دیدار کیا۔ توجہ رکھنا، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی پلائی اور گود میں لیے بیٹھے تھے اور پیشانی پہ بوسہ دیا، خدا کی قسم وہ پیشانی کتنی برکت والی بن گئی ہوگی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا۔ وہ جوان کتنا مقدروں والا ہوگا۔ اور ایک عجیب ارشاد فرمایا، پیشین گوئی فرمائی، عبداللہ بن زبیر کو گود میں لے کر پیدا ہوئے ہیں، دوسرے دن بھی نہیں، پہلا دن ہے پیدائش کا۔ یوں فرمایا 2 بھیڑیوں کے درمیان منڈا ہے، 2 بھیڑیوں کے درمیان مینڈا ہے۔ صحابہ کرام تو سوچا کرتے تھے نا کہ نبی کا فرمان کوئی مذاق تو نہیں ہوتا، نبی اللہ کے امر کے بغیر بولتا ہی نہیں، سانس نہیں لیتا نبی اللہ کی اذن اور اجازت کے بغیر۔ چنانچہ وہ آ کر کے وقت ثابت ہوا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کربلا میں ٹکرائے کوفے والے، اور عبداللہ بن زبیر کو بیت اللہ میں شہید کیا گیا۔ ایک طرف حجاج ابن یوسف تھا، ایک طرف یزید تھا، 2 بھیڑیوں کے درمیان میں یوں مینڈا بنا۔ پھر ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگھیاں لگوائیں، یہ خون نکلوانے کے لیے لگواتے ہیں، سینگھیاں لگوائیں، پرانا علاج ہے، آج کل تو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ جلما چوک لگوایا کرتے تھے، سینگھیاں لگوایا کرتے تھے، خراب خون نکل جائے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگھیاں لگوائیں، خون نکلا، برتن میں جمع فرمایا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھے، فرمایا لو اس خون کو لے جاؤ، کسی اچھی جگہ ڈال کے آنا، کسی کا پیر نہ آئے، بے ادبی نہ ہو، کسی ایسی جگہ ڈال کے آنا
جہاں بے ادبی نہ ہو جائے، کسی کا پیر نہ آئے، ادب کے ساتھ کسی زمین میں کسی جگہ دفن کر کے آ جاؤ۔ عرض کیا بہت اچھا۔ برتن لے کے گیا ابن زبیر، حضرت عبداللہ امام حسین کا ساتھی، مدینے سے یکدم ہجرت کرنے والے، مدینے سے راتوں رات نکلنے والے بہادر جوان، یہ حضور کا بھانجا ہے، وہ حضور کا نواسا ہے۔ لگا بہت اچھا جی، ایسی جگہ ڈالوں گا انشاءاللہ کہ بالکل بے ادبی نہیں ہوگی۔ دیوار کے پیچھے کھڑے ہوئے اور پی لیا۔ ذرا جلدی آ گئے حضور کے اندازے سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا عبداللہ، جی حضور، جلدی آ گیا، کہاں ڈال کے آیا؟ کسی ایسی جگہ تو نہیں ڈالا جہاں کسی کا پیر آئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں، پیر تو کیا کسی کی نگاہ بھی نہیں پڑے گی، پیر تو کیا پڑے گا، کسی کی نگاہ بھی نہیں پڑے گی، ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی کس جگہ ڈال کے آیا؟ عرض کے یا رسول اللہ، میں نے پی لیا۔ آپ نے فرمایا جہنم کی آگ تیرے قریب نہیں آ سکتی، جس بدن میں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون آ جائے وہ جہنم کے قریب نہیں جا سکتا، جہنم اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ کیسے عاشق لوگ تھے، کیسے دیوانے تھے، رشتہ دار بھی تھے مگر پروانے تھے۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان جوانوں میں ہے جنہوں نے زبردستی بیعت کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم انکار نہیں بیعت کرتے اس قسم کے آدمی کی۔ آج لوگ کہتے رہے، بات تو اپنی جگہ پہ رہے گی کہ عبداللہ بن زبیر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فرزند ہیں، مدینہ پاک سے چلے، مکے میں آ کر بیت اللہ میں ٹھہر گئے کہ میں تو دربار الہی میں بیٹھا ہوں، زبردستی بیعت نہیں کروں گا، ہاں میں ہاں نہیں ملاؤں گا جب تک میری تسلی نہ ہو جائے، میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بان جاؤں، سید اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیٹا ہوں، ابو بکر میری نانا جان ہے، حسین کا نانا کالی کملی والا میرا نانا ابو بکر ہے، کوئی زبردستی مجھ سے بیعت نہیں لے سکتا، میں مقابلہ تو کر سکتا ہوں۔ اس لیے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوهم بإحسان، جنہوں نے نبی کی گود میں آنکھیں کھولی ہوں، قریبی رشتہ دار رہے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بار بار پیار کیا ہو وہ بہادر نہ ہوں، اور کون بہادر بنے گا؟ جن کی پیشانی پہ بوسے دیے ہوں وہ بہادر نہیں بنیں گے تو اور کون بنے گا؟ جس کو بار بار گود میں لے کر پیار کیا ہو وہ عبداللہ بن زبیر۔ بیت اللہ شریف میں قیام ہے، شام سے بار بار فوجیں آتی ہیں، ٹکراتی ہیں، بیعت کرو تمہیں کرنی پڑے گی، فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، اس لیے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان سے راضی، یا مجھ سے راضی، میرا معاملہ پروردگار عالم کے سپرد ہے، میں ڈرنے والا نہیں، دبنے والا نہیں، بھاگنے والا نہیں، بزدلوں کی اولاد نہیں، تجھے معلوم ہونا چاہیے میں ابو بکر کا نواسا ہوں۔ تمہیں آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں کہ کسی اور کا نواسا بھی کوئی ہو سکتا ہے اور وہ جان کا نذرانہ پیش کر سکتا ہے۔ اندازہ لگاؤ
کوئی بدر میں شہید ہوا، کوئی احد میں شہید ہوا، کوئی حنین میں شہید ہوا، کوئی تبوک میں شہید ہوا، کوئی یرموک میں شہید ہوا، کوئی خندق میں شہید ہوا، کوئی کربلا میں شہید ہوا۔ یہ عبداللہ بن زبیر ہے جو حتیم میں بیت اللہ میں حجر اسود کے سامنے اللہ کے دربار میں شہید ہوا۔ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جس دن شہید ہوئے، آپ حضرات کو یاد ہوگا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے پیش کیا، چھری چلا رہے تھے، اللہ پاک نے جنت سے دمبا بھیجا، اللہ پاک نے جنت سے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں دمبا بھیجا، حضرت خلیل اللہ نے اس کو ذبح کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کے سینگ بیت اللہ میں نصب کر رکھے تھے برکت کے طور پر کہ جنت سے آئے ہوئے سینگ ہیں۔ جس مینڈے کو ذبح خلیل اللہ نے کیا ہو، جو دمبا ذبیح اللہ کے بدلے میں آیا ہو، ایک پیغمبر کے بدلے میں آیا، ایک پیغمبر نے ذبح کیا، وہ دمبا کتنا برکت والا ہوگا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ان سینگوں کو اٹھا کر بیت اللہ میں نصب کیا، خلیل اللہ نے لگائے ہوں گے، ذبیح اللہ نے پکڑائے ہوں گے۔ ارے جس دن عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے، بیت اللہ میں وہ سینگ بھی شہید ہو گئے۔ صرف بات اتنی ہے کہ پروپیگنڈا ہے اس طرف کا، لوگ رات دن ہائے ہائے کرتے پھرتے، عبداللہ بن زبیر کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ عبداللہ بن زبیر کو مقام ملتزم پہ شہید کیا گیا، حرم محترم میں شہید کیا گیا، طواف کی جگہ شہید کیا گیا، بیت اللہ میں شہید کیا گیا، اللہ کے دربار میں شہید کیا گیا، سر کاٹ کر درخت پہ لٹکا دیا گیا، اعلان کیا گیا آؤ باغی کا مزہ دیکھو۔ ادھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کاٹ کر گورنر کے دربار میں لے جایا گیا، ادھر عبداللہ ابن زبیر کا سر کاٹ کر گورنر نے وقت کے مکے کے حاکم نے میدان میں لٹکا دیا، آؤ ہمارا مقابلہ کرنے والے کا سر دیکھو۔ وہی ایک حالت ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا یا ابو بکر کا نواسا اور حسین کا داڑا یار ایک رات میں مدینے سے نکلنے والے۔ اب ایک سوال تھوڑا سا اٹھتا ہے، میں اس کا بھی جواب عرض کر دوں کہ صاحب جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینے سے نکلے تھے، پھر کربلا میں اکٹھے کیوں نہ گئے؟ کئی لوگ کیسٹ سن کر یہ اعتراض کر دیں گے کہ جب مدینے سے اکٹھے آئے تھے پھر آگے کیوں نہیں گیا، ساتھ چھوڑ دیا نا۔ نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ عبداللہ بن زبیر نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو منع کیا اور فرمایا وہ وہی کوفے والے ہیں جنہوں نے تیرے ابا کو شہید کیا، نہ جاؤ، وہ بے وفا لوگ ہیں، بے مربت لوگ ہیں، وہاں نہ جاؤ۔ اور فرمایا کم سے کم عورتوں کو تو ساتھ نہ لے جاؤ۔ حضرت حسین عبداللہ بن زبیر سے ناراض ہو کر کے نہیں گئے، بلکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ماننے کے بجائے فرمایا اللہ کا جو امر ہے وہی ہوگا، میں جاتا ہوں۔ جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، فاطمۃ الزہرا دنیا میں نہیں تھی، اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ جس دن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں شہید کیا گیا، سیدہ اسماء زندہ تھی، ابو بکر کی بیٹی زندہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی سالی زندہ تھی، جس نے حضور کی جگہ ہجرت والی رات مار کھائی۔ ساری دنیا نے عبداللہ بن زبیر کے سر کو دیکھا، سیدہ اسماء بھی تشریف لائی،
اندازہ لگاؤ بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہو، گلا کاٹ کر سر الگ کر لیا گیا ہو، پھر درخت پہ لٹکا دیا گیا ہو یا کسی اونچی چیز پہ لٹکا دیا گیا ہو، آؤ ہمارا مقابلہ جو کرے گا یہ حال بنے گا۔ اندازہ لگاؤ، اماں آئی، سیدہ اسماء تشریف لائی، ابو بکر کی لگتے جگر آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ثور میں کھانا لے جانے والی آئی، حضور کی خدمت گزار آئی، حضور نے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دی وہ آئی، اور دور کھڑی ہوئی جھولی پھیلائی، کپڑے نہیں پھاڑتی، روتی نہیں، منہ نہیں پیٹتی، بیان نہیں کرتی، جزا فضا نہیں کرتی، جھولی پھیلا کر کہتی الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے میری زندگی میں میرے بیٹے کو قبول کر لیا۔ بوڑھی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا میرے اپنے اندازے میں تقریباً 65-70 سال کی عمر ہوگی حضرت اسماء کی، جس وقت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا گیا، بیت اللہ میں شہید کیا۔ یہ اور بھی دردناک بات ہے کہ اللہ کے گھر میں شہید کیا، اور پھر وہی انجام رکھا، سر کاٹ کر لٹکا دیا گیا۔ لوگوں میں کہا گیا دیکھو ہمارے مقابل کا حال کیا بنا۔ مبارک ہو اسماء، تجھے لاکھ لاکھ مبارک ہو، تو نے ایسا فرزند جنا جو باطل کے سامنے ڈٹ گیا، سر کٹوا تو دیا مگر جھکا نہیں۔ کیسے جھکائے؟ اماں نے نہیں جھکایا، عورت ذات ہو کر بیٹا کیسے جھک جائے؟ بیٹا کیسے جھک سکتا ہے؟ پہلے تو دور کھڑی ہو کر حضرت اسماء نے جھولی پھیلائی، دعا کی، سجدہ شکر ادا کیا، یا اللہ میری زندگی میں میری امانت ٹھکانے لگ گئی، میں بڑی خوش ہوئی، میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کا انجام دیکھ لیا، میں بڑی خوش ہوئی، میرے بیٹے نے سر دے دیا، ایمان نہ دیا، سر دے دیا، دین نہ دیا، سر دے دیا، اپنے آن نہ دی، سر دے دیا، اپنے نانا کی آن نہ دی، ہٹ نہ جائے گا؟ کہ کتنے اللہ والے لوگ تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور پروانے اور جانثار تھے، جنہوں نے اپنی اولاد کو اپنی اولاد سمجھا ہی نہیں۔ ادھر بڑے بڑے ظالم افسر بیٹھے ہیں، گورنر بیٹھا ہے، وقت کے حکمران بیٹھے ہیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو قبولیت کی دعا مانگی، پھر سجدہ شکر ادا کیا، پھر سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، لگتے جگر کو فرمانے لگی مرحبا مرحبا یا ابن صالح، او مبارک ہو میرے بیٹے، آج تیری اماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ میں نے تجھے حق پرستی کرتے ہوئے شہید ہوتے ہوئے دیکھ لیا، سر تن سے الگ دیکھ لیا، تمام کا تمام منظر دیکھ لیا، میں روتی نہیں، میرا دل ٹھنڈا ہوا، میں نے تجھے حلال کا جنا، میں نے تجھے وضو کر کر کے دودھ پلائے، میں نے ساری رات تہجد پڑھ پڑھ کے دودھ پلائے، میں نے تیرے کان میں ہزاروں قرآن ختم کیے، میں نے تجھے جھولی میں لے کر لاکھوں قرآن کریم پڑھے، اے عبداللہ مرحبا یا ابن صالح، او مبارک ہو آج تیری اماں کا کلیجہ ٹھر گیا، مبارک ہو بیٹے، مبارک ہو۔ وقت کے حکمرانوں نے جب یہ دیکھا کہ سیدہ اسماء رونے کے بجائے، دھاڑ دھاڑ کرنے کے بجائے، چیخ و پکار کرنے کے بجائے یہ تو اور خوش ہو رہی ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اتارا، زمین میں دفن کر دیا، نشان نہ رہنے دیا، بالکل برابر کر دیا،
سیدہ اسما کو پتہ چلا رضی اللہ تعالی عنہ، تشریف لائی، جھولی پھیلائی، قبولیت پر شکریہ ادا کیا، سجدہ شکر ادا کیا۔ اس کے بعد فرمانے لگی میں نے سنا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب آدمی کی قبر کا نشان بھی ختم ہو جائے اللہ پاک کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے اور آواز آتی ہے او میرے بندے آج تیرا دنیا سے نشان بھی مٹ گیا۔ اللہ پاک کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے، مالک کائنات اپنے بندے پہ رحم فرماتے ہیں، اور میرے بندے تھا تو گنہگار، تھا تو میرا نافرمان، دنیا میں تیری کتنی شہرت تھی، آج مٹی کا نشان بھی ختم ہو گیا۔ تو سیدہ اسما فرماتی ہے میں نے سنا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس کی قبر کا نشان مٹا دیا جائے اللہ کی اور زیادہ اس میں رحمت آتی ہے۔ فرمایا بیٹے مبارک ہو، تجھے زندگی میں اونچا دیکھا، جھولی میں اونچا دیکھا، نبی کی جھولی میں اونچا دیکھا، اور کل تیرے سر کو بہت اونچا دیکھا، اور آج رحمت کی جھولی بھرتے ہوئے تجھے دیکھا۔ یہ سارا خاندان قربانیاں دینے والا ہے، سارے خاندان نے قربانیاں دی ہیں، بیت اللہ میں شہادت دی ہے، مکے میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سر کٹایا، مقابلہ کیا ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اسما تم روتی نہیں؟ ابو بکر کی بیٹی، تم نے اپنے بیٹے کا کٹا ہوا سر دیکھا، آنسو ایک نہ آیا؟ تم نے قبر کا نشان مٹا ہوا دیکھا، آنسو ایک نہ آیا؟ نہ تجھے کپڑے پھاڑتے دیکھا، نہ تجھے روتے دھوتے دیکھا، کیا بات ہے؟ فرمانے لگی میرا قرآن کریم پہ ایمان ہے، میرا یقین ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں شہید اتنا اونچا ہو جاتا ہے، شہید اتنا بلند ہو جاتا ہے، شہید کا مرتبہ اتنا بلند سے بلند تر ہو جاتا ہے، اور لوگوں جو میری راہ میں سر کٹا گیا اس کو تم مردہ نہیں کہہ سکتے۔ ایک نمایاں فرق دیکھیں آپ، چھوٹا سا نقطہ ہے، توجہ کریں۔ اللہ میاں نے فرمایا جو میری راہ میں مارا گیا اس کو مردہ نہ کہو، اور جو اللہ کے گھر میں مارا گیا اسے مردہ کون کہے گا؟ راہ تو اللہ کی پورا عالم ہے، پوری دنیا ہے، پوری قرۂ ارض پر کسی ملک کے کسی خطے پر اللہ کے نام پہ جو مار کھائے گا وہ اللہ کا راہ بن جائے گا، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور یہاں حالت یہ بنی ہوئی ہے سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی قبر کا نشان ختم ہوا دیکھ کر آئیں، دعا مانگ کر آئیں، بیت اللہ شریف میں آ گئی، یہاں آ کر کے کہتی ہے میرا دل ہو تیرا در ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ سیدہ اسما کہتی ہے او اس بیت اللہ کے مالک، میرے بیٹے کا خون اس گھر میں بہایا گیا، اس در پہ بہایا گیا، قبول فرما۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میری راہ میں سر کٹا دے، جو میری راہ میں شہید ہوا اس کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ اور جو اللہ کے گھر میں شہید ہو گیا، جو اللہ کے دروازے پہ شہید ہو گیا، جو پروردگار عالم کے حرم میں شہید ہو گیا، اور نبی بیٹا سیدہ اسما کا ہے جو نبی کا کھانا لے کر غار ثور میں گئی، جس نے نبی کی عظمت کے لیے مار کھائی، جس کی پیشانی میں پتھر لگے، جس کو پٹک سے گھما کر زمین پر نہیں پتھر پہ مارا گیا، قریش میں سے ہے، ابو بکر کی صاحبزادی ہے، عبداللہ بن زبیر کا بہت بڑا مقام۔ وہ ساتھی ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مدینے پاک سے اکٹھے چلے اور وہاں سے پیغام اکٹھے آئے اور یزید کی فوج نے مارا۔
تو میں آپ حضرات کے لیے جتنی مجھے چیزیں مل سکی اس بارے میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ عبداللہ بن زبیر قرآن کے قاری تھے، علم کے مالک تھے، نمازی تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بڑا پیار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا پیار تھا، اور یہ پیار ہی کا نتیجہ تھا کہ سر دے دیا مگر اپنے نبی کے دین پر آنچ نہ آنے دی۔ واللہ یا فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، او لوگوں جو میرے نام پر مارا گیا، جو میری راہ میں شہید ہو گیا، جو میرے گھر میں ہو گیا، اس کا تو کہنا کیا؟ بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ میرے پاس زندہ ہے، میں خدا کھلاتا ہوں، وہ کھاتے ہیں۔ یوں فرمایا کہ وہ تو شہداء میں سے ہیں، پروردگار عالم نے شہید کو بہت بڑا اونچا مرتبہ عطا فرمایا، جن کی دنیا میں اتنی بڑی عظمت ہو کہ ان کو مردہ نہ کہو، اور پھر فرمایا دل سے مردہ خیال نہ کرو۔ چلو جی زبان سے مردہ نہ کہیں گے، ہیں تو مردے، مر تو گئے نا آخر۔ اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں، سارے کہو سبحان اللہ۔ بھئی آدمی آخر بے جان تو ہو ہی گیا نا، اللہ کے نام پر کٹا تو مر گیا، ویسے مرا تو مر گیا، مر تو گیا نا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اے خبردار، جو بخار سے مر گیا وہ مر گیا، جو عورت کے پیچھے مر گیا وہ مر گیا، جو جائیداد کے پیچھے مر گیا وہ مر گیا، جو دولت کے پیچھے مر گیا وہ مر گیا۔ فرمایا جو میرے نام پر سر کٹا گیا بل احیا، وہ زندہ ہو گیا، اور ایسا زندہ ہوا اب موت نہیں آئے گی، ایسا زندہ ہوا کہ اب موت نہیں آنی، لاکھ سال کے بعد موت نہیں آنی، 1000 سال کے بعد موت نہیں آنی، بلکہ حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حضور میں شہید لوگ التجا کریں گے، الہی ہم کو بار بار بھیج، ہم دوبارہ دنیا میں جائیں، پھر تیری راہ میں سر کٹا کے آئیں، بڑا مزہ آیا۔ آواز آئے گی نہیں، میرے قانون کے خلاف ہے، میرے اصول کے خلاف ہے، تمہاری ایک دفعہ کی بڑی کمائی ہے، یہی تمہیں کافی ہے۔ میں تیرے ورگے بھی اللہ کے حضور میں التجا تو کریں گے۔ قرآن کریم میں جب نیکیوں کا پلہ ہوا میں اڑ جائے گا، گناہوں کا پلہ بھر جائے گا، جب پھنس جائیں گے سب کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، الہی اب کے دنیا میں بھیج دے، خدا کی قسم، اے مالک تیری عزت کی قسم، مسجد سے باہر نکلوں گا ہی نہیں، اذان میں ہی دیا کروں گا، صفے میں بچھایا کروں گا، ہر وقت مسجد میں رہوں گا۔ ایک اور مقام پہ لوگ کہیں گے وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ یا اللہ ایک دفعہ اور دنیا میں بھیج دے، کچھ کما لائیں گے۔ فرمایا ہاں ہاں، پہلی دفعہ تو تم بڑی اچھی کمائی کر کے لائے ہو، اب اور کمائی کر کے لاؤ گے، میرے قانون کے خلاف ہے۔ جب تو نے میرے قرآن کی نہ مانی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مانی، میرے کلام کو نہ مانا، نمازوں کی پرواہ نہ کی، دین کی پرواہ نہ کی، اب تمہیں بھیج دوں گا تو تم پھر بھی بھول سکتے ہو۔ تم نے کالی کملی والے کی زبان پر یقین نہ کیا، آج آنکھوں سے دیکھ کر زیادہ یقین کر لو۔ جاؤ، میں نے اس طرح نہیں کرنا، پھینک دو مونڈے منہ جہنم میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا سارے صحابہ کرام سچے پکے حق پرست نذرانہ جانوں کا پیش کرنے والے،
اس لیے میں کہا کرتا ہوں لوگوں، انہیں کچھ نہ کہو جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، جنہوں نے، اور تم نے کسی کو 4 آنے دیے ہوں گے، روپیہ دیا ہوگا، 1000 دیا ہوگا، لاکھ دے دیا ہوگا، اصل تو دے کون؟ اللہ کے نام پہ، لاکھ روپے اللہ کے نام پہ، توبہ 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 توبہ، سارے خاندان کی جان نکل جائے گی۔ سنتے ہی آپ کے گھر والے بغیر موت کے مر جائیں گے، لو ہم مر گئے، 1 لاکھ دے آئے ہو، کون دے؟ اور خدا کی قسم قربان جاؤں ان کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ جنہوں نے سر کا نذرانہ پیش کر دیا، الہی یہ سر حاضر ہے، سر کٹا دیے، سر کے نذرانے پیش کر دیے، تمام عمر اللہ اللہ میں گزار دی، دائم زندگی گزار دی، ماں باپ کو خوش رکھا، نبی کو خوش رکھا، صحابہ کرام کو خوش رکھا، اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھتے رکھتے اتنا راضی رکھا کہ سر کا نذرانہ اخیر میں آ کر کے پیش کر دیا۔ وہ کہا کرتے نا لوگ، پڑا رہوں گا در پہ تیرے کبھی تو میرا سلام ہوگا، یہ وہ لوگ تھے جو ساری عمر در پہ پڑے رہے اور جب تک سلام قبول نہیں ہوا گئے نہیں۔ کبھی تو آئے گی باری میری، کبھی تو میرا قیام ہوگا۔ کسی نے جان دے کر قربانی ثابت کر دی، سر دے کر ثابت کر دی، کسی نے سارا مال دے کر کے ثابت کر دیا، یہ ثابت کر دیا یہ جان بھی، یہ مال بھی، یہ عزت بھی، یہ آبرو بھی، یہ حکومت بھی، یہ گورنری بھی، یہ تمام کے تمام اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت ہیں، تو سب کچھ ہے ورنہ کچھ بھی نہیں۔ تو صحابہ کرام میں سے بے شمار لوگ ہیں، یہ نبی کا خاندان ہے۔ سیدہ اسما دودھ پلانے والی ہے، قرآن پڑھ پڑھ کر، فاقے کاٹ کاٹ کر۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سیدہ اسما کھجوروں کی گٹھلیاں گھول کر کے پی کر قرآن کریم پڑھا کرتی تھی، ساری رات قرآن پڑھا کرتی تھی۔ آج ان عورتوں سے پوچھو جو 50 قسم کی نعمتیں کھا کر رات کو کروٹیں نہیں بدلتی، فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتی، جو عورت صبح شام نماز نہیں پڑھتی اس کی گود سے ولی پیدا ہوں گے، پھر بدماش پیدا نہ ہوں گے؟ اس گود سے کیسے ولی آئے گا جو عورت نماز کے قریب نہیں جاتی؟ اس باپ کی کمائی کھا کر کے اولاد کیسے ولی بنے گی جو نمازوں کی پرواہ نہیں کرتا، حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتا؟ آ ہی نہیں سکتی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سیدہ اسما کو مبارکباد دو تو گٹھلیوں کو سارا دن چن کے لاتی ہے، گلی میں مدینے کے باہر باغوں میں جاتی ہے، پردے سے پہلے گٹھلیاں اکٹھا کر کے لاتی ہے، ہاون دستے میں کوٹتی ہے، کچھ اونٹ کو کھلاتی ہے، کچھ خود پانی میں گھول کر پی کر ساری رات مصلے پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہو سیدہ اسما کی قبر پہ، اور کروڑوں رحمتیں نازل ہو عبداللہ بن زبیر کی قبر پہ اور حضرت زبیر کی قبر پہ اور سارے صحابہ کرام کی قبر پہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کا خادم اور غلام بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور نئی اور اچھی جانکاری کے لیے